تو یہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، اس کا اثر ہے یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اثر کا یہ ہے، تو ایمان والے اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، ایمان اور ان کا بلند ہوگا۔ منافق بہر ظاہر سی بات ہے سوال کر رہے ہیں کہ اس کا ایمان بڑا مذاق کر رہے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں کے لیے قرآن یہ فائدہ دیتا ہے، ان کی ایمان میں بلندی ہوتی ہے، پہلا فائدہ ہے کہ تو لہٰذا اگر ہم کہہ رہے ہیں ایمان ڈاؤن جا رہا، کیا پڑھنا ہے؟ تلاوت قرآن کرنا ہے۔ عمل میں ڈاؤن جا رہے، تلاوت قرآن کرنا ہے۔ دل پریشان ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے۔ حالات سے پریشان ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے۔ کچھ بھی ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول جب مصیبت آتی تو کیا کرتے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے۔ نماز کا میجر پارٹ کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اور اس کے بعد نیکسٹ پارٹ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، جو دعاؤں کی شکل میں جو اللہ کے رسول نے سکھایا، سمع لمن حمد ربنا لک الحمد سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم سبحان، سب دعائیں ہیں نا، التحیات سب دعائیں، یہ میجر پارٹ تھا اللہ کا ذکر، یہ پورا، چاہے قرآن کی شکل میں چاہے حدیث نبوی کے اندر سے جو دعائیں آتی ہیں اس شکل میں، ایمان بلند ہوتا ہے ادھر کی۔ تو لہٰذا ہمارے کو ایمان اگر بلند کرنا ہے تو سب سے پہلے تلاوت قرآن کرنا ہوگی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے رمضان کے بعد، اس لیے ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن کا چارج ختم ہو گیا، اس سے انسان چارج ہوتا ہے، چاہے تھوڑا صحیح۔ اور میں گزارش کروں گا آگے کے پوائنٹس میں رکھنے سے پہلے، قرآن آج کل جو نئے آتے ہیں نا، تو یہ تقریباً ایک 600 پیجز کا قرآن ہوتا ہے ایکچولی، آگے پیچھے کے پیجز وہ جو سٹارٹنگ یہ ملا کے 612 613 622، لیکن ایکچوئل قرآن جو عربک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے 600 پیج میں ایگزیکٹلی۔ ہر پیج شروع ہوتا ہے ایک نئی آیت سے، ہر پیج ختم ہوتا ہے آیت کے اوپر، اگلا پیج پھر نئی آیت سے چالو ہوتا ہے، آج کل یہ سسٹم بنا دیا انہوں نے۔ تو 600 پیج ٹوٹل ہے، 600 پیجز۔ اب 600 پیجز کا اگر قرآن ہے تو آپ ایٹ لیسٹ 2 روز پڑھنا چالو کر دیں اس پیج، 2 پیج، پیج نمبر 1 پیج نمبر 2، اگر آپ ایسا شروع کر دیں 20 پیج میں ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے ادھر کی، ٹھیک، 20 پیج میں ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے پارے ہیں قرآن میں؟ 30 پارے۔ تو آپ ایسا کر کے اگر 2 پیج پڑھنے لگیں گے اور 2 پیج کا ترجمہ، تو ہارڈلی 2 پیج کی تلاوت کو 7 منٹ لگتے ہیں، مشکل سے 5 سے 7 منٹ، بہت اچھے سے پڑھا ہوا آدمی تو بہت رک رک کے پڑھا تو 10 منٹ، اور اس کے ترجمے کو 5 منٹ۔ آپ جو بھی زبان پڑھتے ہیں، اردو، انگلش وغیرہ، جو ہندی، مراٹھی، اتنا ٹائم لگے 15 منٹس میں ہو جا رہا ہے، لیکن آپ کا ایک ایمانی درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ آئیے دوسری چیز یاد ہے کہ جس کے قرآن کے پڑھنے سے جو ہم کو فائدہ ملتا ہے، سمجھ کے پڑھنے سے، دوسرا فائدہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے، یاد رکھیے، سمجھ کے نہ بھی پڑھے تو تلاوت کا ثواب مل رہا ہے آپ کو، دل کو سکون مل رہا ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنے کے فائدے ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ ملتا ہے، یاد رکھیے، اللہ پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بہت مطلب اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ آپ کبھی ایسا دیکھیے، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلف نے ریکمینڈ کیا، صحابہ ایسا کرتے تھے کبھی، لیکن آپ ایسے مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں، رینڈملی قرآن کا سے کچھ بھی صفحہ کھول لیجیے اور ریڈنگ چالو کر دیجیے، آپ کے مسئلے کا حل موجود ہے اس کے اندر، رینڈملی بول رہا ہوں میں، ایسا وجہ سے اٹھا اور ریڈنگ کر لیا۔ اس کے اوپر میں کئی نان مسلم کی گواہیاں دے سکتا ہوں، انہوں نے کہا کہ کتاب کو سے رینڈملی کھولے تو ہم کو یہ فائدہ مل گیا، یہ پڑھا تو یہ فائدہ ہو گیا، وہ پڑھا تو فائدہ ہو گیا، وہ پڑھا تو یہ فائدہ ہو گیا، رینڈملی بول رہا ہوں میں۔ جب ان کو اتنا فائدہ ہو رہا تو مومن کے توکل میں اضافہ کیوں نہیں ہوگا؟ جب اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اس اعتماد، اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام جو ہے جیڈ تھا، یہودی تھا وہ ایک شخص، بعد میں اس نے اپنا نام اسلام قبول کرنے کے بعد رکھا جاد اللہ، بہت مشہور ہے جاد اللہ القرآنی بول کے آپ ڈالیں گے نا انٹرنیٹ پر، تو ایک جیو تھا وہ، اور اس نے ایک انسان نے جو ترک نسل کا تھا، مسلمان تھا، شاید ابراہیم اس کا نام تھا، اس نے اس شخص کو بچپن سے، جب بچہ تھا، جب سے اس کو کچھ چیزیں دیتی رہی، قرآن سناتے رہا، جب بھی وہ مصیبت میں آتا ایک کتاب کھول کے وہ ایسا کوئی بھی پیج کھولتا اور اس کا مسئلے کا حل نکل جاتا۔ تو ابراہیم صاحب دنیا سے چلے گئے، تو ایک بار جاد آیا دکان پہ کہ بھائی میرے کو ایک مسئلہ آ گیا، وہ کہاں ہے شیخ جو میرے کو ایک کتاب کھولتے تھے میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو نہیں ہے، لیکن وصیت کر کے گئے تھے کہ تم آئے تو یہ کتاب تم کو دے دینا۔ تو کہا اچھا، اب یہ کتاب میری ہو جائیں گی؟ ہاں، یہ اب تمہاری ہوگی، بولے اب تم مسئلے کا حل نکال لو اس کا۔ اب اس نے کتاب لیا، لیکن کتاب عربی میں، پرانی بات ہے یہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم کی، تو عربی میں اب کیسا کروں میں اس کو، عربی کتاب کو کیسا میں پڑھوں گا؟ تو اس نے اپنے دوست کے پاس گیا، بولا کہ میرے کو کیا کرو، میرا مسئلہ آتا تھا نا تو میں جاتا تھا ان کے ابراہیم صاحب کے، جنہوں کھولتے تھے میرے مسئلے کا حل نکل جاتا تھا، اب تم کیا کرو، مجھے کھول کے سمجھاؤ میرے کو کیا ابھی، چونکہ میرے کو عربی نہیں آتی، اب وہ شیخ صاحب وہ نہیں موجود ہے، تو یہ اس کو ترجمہ کر کے سمجھاتا تھا کہ اب یہ کیا نکلا، تو ایک نان مسلم اپنے مسئلے کا حل نکالا، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اس شخص نے، اور ایسا کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، کہ ان کے ہاتھ پہ بہت کثیر تعداد میں، کچھ نے تو کہا کہ 1 ملین 10 لاکھ کے قریب لوگ ایمان لائے اس شخص کے ہاتھ پہ، کس کی محنت کے نتیجے میں؟ ابراہیم صاحب، جو کہ ایک ترک نسل کے آدمی تھے، انہوں نے اس بچہ تھا، اور اس کو ایک لمبا واقعہ ہے کہ بچپن میں چوری کرتے پکڑا گیا، اور اس زمانے میں بچے بھی اگر چوری کرتے سزا تھی ان کو، لیکن ابراہیم صاحب نے اس کو معاف کر دیا، اور بولا اگلی بار چاکلیٹ چاہیے تو مانگ لینا میرے سے۔ آپ معلوم نا پہلے کے خواتین ایسی تھے، 14 15 سال، 13 سال کے بچوں کو سزائے موت ہوئی، معلوم آپ کو؟ دیکھیے آپ تاریخ اٹھا کے، امریکہ کے اندر ایسی سزائے موت دی، کرنے کے مارا گیا، زہر دے کے مارا گیا، کیونکہ اس زمانے میں جوینائل کورٹس اور جسٹس نہیں تھی اس زمانے میں، تب وہ چوری کرے لیکن پھر بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ بولے یہ چاکلیٹ دے دو اس کو ایک، اور بعد جو بھی مسئلہ رہا میرے پاس حل نکالوں گا۔ تو اس سے توکل میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے سے یقین ڈیولپ ہوتا ہے، بھروسہ بنتا ہے، توکل ہوتا ہے، یاد رکھیے۔
مصیبت میں یہ چیز کام آتی ہے، مسائل کے حل نکل جاتے، بڑے اس کے فائدے یاد رکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ بھی ہمارا خشیت نہیں، آگے پوائنٹ آئیں گا یہ بھی، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، پھر وہ ایمان بڑھنے کے نتیجے میں توکل بھی بڑھ جاتا ہے ان کا، اور رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی چیلنج کر رہے ہیں، نصرانی چیلنج کر رہے ہیں، مشرکین چیلنج کر رہے ہیں، اور قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، صحابہ کا ایمان بھی بلند ہو رہا ہے، توکل بھی ہو رہا ہے۔ اب وہ نہ جان کی سوچ رہے، نہ مال کی سوچ رہے، نہ کوئی چیز سوچ رہے۔ زمین چھوڑنے کا حکم آ رہا، زمین چھوڑ کے چلے گئے، گھر چھوڑنے کا حکم آ رہا، گھر چھوڑ دی، جان دینے کا حکم آ رہا، جان دے دی، مال دینے کا حکم آ رہا، مال دے دی۔ توکل ہے اللہ پر کہ اللہ اس کے بدلے دینے والا ہے، دنیا میں عطا کرے گا انشاءاللہ، اور نہیں تو آخرت میں تو بدلہ ہے ہی اس کا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ توکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس یاد رکھیے، ہم دنیا میں اسباب ڈھونڈ رہے ہیں اور اس پہ توکل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اگر میرا گھر RCC کا بن گیا، اس کے اندر فلاں فلاں ٹائپ کے میں نے کالم ڈال دیا، فلاں فلاں ٹائپس کی بیم ڈال دیا، تو ارتھ کوئک ریزسٹنٹ گھر بن گیا میرا، تو اب میں بہت محفوظ ہوں۔ پتہ چلا زلزلہ آیا، سب گھر بچ گئے، وہی گھر گر گیا۔ زلزلے جب آتے ہیں تو اپنے ٹارگٹ آڈینس کو لے کر آتے ہیں اپنے پاس ساتھ، کہ یہ ٹارگٹ ہے، ان کو سزا ہے یا ان کو سزا ہے۔ وہ ٹارگٹ ہے، اس میں بلڈنگ کے کتنے بھی اچھے ہونے سے سیفٹی نہیں یاد رکھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ جب آ رہے ٹارگٹ کر کے آ رہے کس کے لیے آ رہے، تو وہاں آپ کچھ نہیں ہو سکتا۔ احتیاط کرنا انسان کا کام ہے، وہ ایک الگ چیز ہے مجھے بولنا ہے، لیکن پتہ چلا وہی بلڈنگ گر گئی جس کو وہ کیا تو باقی بچ گئی، کیونکہ ٹارگٹ وہ تھا۔ تو ہم بلڈنگ پہ اعتماد کر لیے، بھائی میری گاڑی میں تو کیا ہے، اب کتنا ہی بھگاؤ، 6 ایئر بیگز ہے، ماروں گا نہیں میں۔ پتہ چلا سب بچ گئے، جس کو سب سے زیادہ اعتماد تھا، سب سے زیادہ ایئر بیگ نہیں تھا، ایئر بیگ سے ہی مر گیا۔ ہوتا ہے، میں ہی نہیں کہہ رہا توکل۔ آپ توکل کا معنی یہ ہے کہ چیزوں پہ توکل نہیں کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں ہے، اچھی گاڑی لینا، ایئر بیگ والی گاڑی لیجیے، آپ گھر بنائیے، آپ کو ایک ریزسٹنس بنائیے، سب کیجیے، لیکن آپ اس پہ اعتماد نہیں کریں گے کہ میری گاڑی تو 5 اسٹار ریٹنگ ہے تو میں ٹھوک سکتا ہوں اس کو لے جا کے، نہیں، اعتماد نہیں۔ توکل ہے اللہ پہ کہ میں کوشش کروں گا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو نا میں نے کوشش کی کہ اچھی گاڑی لوں، فلاں لوں، یہ لوں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا توکل میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یاد رکھیے، قرآن کو پڑھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، یاد رکھیے، تیسرا فائدہ سمجھ کر پڑھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے یاد رکھیے وہ یہ اعمال صالحہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کے نیک اعمال میں وہ اضافہ کرتا ہے، اور یہ تو ایک دم نیچرل چیز ہے، اس کو بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو، یہ مت کرو، تو جو کرو کہہ رہا ہے ہم لوگ کریں گے، اعمال صالحہ میں اضافہ ہوگا، نیک اعمال میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں نا، مطلب ہم سمجھ نہیں رہے، پڑھ نہیں رہے، اس کا ترجمہ ہم نہیں جان رہے، کیونکہ عربی تو جنرلی ہم لوگوں کو نہیں آتی ہے۔ سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا، اعمال صالحہ میں اضافہ ہم کرنا شروع کر دیتے، نیک اعمال میں خود بخود اضافہ ہوتا ہے، اور گناہوں سے انسان بچتا ہے۔ دونوں کو آپ ساتھ لے لیں اس کے اندر، مطلب انسان اچھائی کرتا ہے، برائی سے رک جاتا ہے، چونکہ قرآن نہیں کہا۔ جیسا مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی غلطی کر رہا تھا، اس کو کوئی شخص پکڑ کے بولے قرآن کی آیت ہے، آدمی بولتا اچھا ایسا ہے کیا، مجھے معلوم نہیں تھا، اب میں انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا، یا ایسا جو بھی مطلب نہیں کرتا تھا وہ کرنا عمل شروع کر دیں گا، یا پھر غلط عمل کر رہا تھا تو اپنی اصلاح کرتا اور کہتا ہے انشاءاللہ میں اپنے عمل کو تبدیل کروں گا، اور اب میں نیکی کروں گا، اور بدی سے، گناہ کے کاموں سے میں بچوں گا۔ تو یہ ایک دم نیچرل چیز ہے، یاد رکھیں، چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کو معلوم ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے موبائل پہ ایک انسٹرکشن آتا ہے ہر بار جب موبائل آپ کھولتے ہیں، لیکن آپ اس کی لینگویج نہیں سمجھتی ہے، اور اس کے بعد آپ کوئی بھی بٹن دبا دیتے ہیں، موبائل تو چالو ہو جاتا ہے، لیکن ہر بار وہ جو انسٹرکشن ہے، انسٹرکشن کیا بول رہا ہے آپ کو، آپ کا یہ کام کرنے سے موبائل کی لائف کم ہوں گی، ہاں کروں یا نہ کروں، آپ ہاں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو سمجھ رہا ہے کچھ نہیں، موبائل چل رہا ہے، بعد میں آپ غلط بٹن دبا رہے ہیں، سمجھ؟ تو یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ تو آپ جب پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو جب سمجھیں گے اچھا میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ ایسا ہے، ورنہ کبھی کبھار ایسا ہوگا قرآن کی تلاوت تو ہم کریں گے اور قرآن ہماری خلاف بات کر رہا ہوں گا، قرآن کہہ رہا جھوٹ مت بولو، اور میں جھوٹ بول رہا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں قرآن، تو میرے خلاف قرآن بات کر رہا ہے ایکچولی، مطلب میں جو کام کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں، لیکن چونکہ سمجھتا نہیں ہوں تو پڑھ بھی رہا ہوں، ادھر لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، ادھر چغلی بھی کر رہا ہوں، غیبت بھی کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہوں، بات کہہ رہا بھی کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا، لیکن شرک بھی کر رہا ہوں۔ کیوں یہ غلطی ہو رہی؟ اس لیے کہ وہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو سمجھ کے پڑھنا یاد رکھیے بے انتہا ضروری ہے، قرآن کو بہت ضروری یاد رکھے، تو اعمال صالحہ میں اضافہ ہوگا اور برے اعمال سے ہم لوگ انشاءاللہ عزیز بچیں گے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کے لیے کئی قرآنی ہم آیتیں لے سکتے ہیں اور کئی احادیث لے سکتے ہیں دلائل کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ایک عام بات ہے نا، آپ کتاب کو پڑھ رہے ہیں، آپ انسٹرکشن کو پڑھ رہے ہیں، آپ موبائل کے جو انسٹرکشن دیے پڑھ رہے ہیں، آپ کسی آفس میں گئے تو وہاں کے رولس اینڈ ریگولیشن کو پڑھ رہے ہیں، آپ کسی کنٹری میں گئے تو وہاں کے قوانین کو پڑھ رہے ہیں، آپ کسی کا ویزا نکال رہے ہیں تو کچھ وعدے کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا ہے، فلاں کرنا، یہ ایسا چیز ہے یاد رکھ۔
تو قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم نیک کام کریں گے اور برے کاموں سے انشاءاللہ بچیں گے۔ چوتھا فائدہ یاد رکھیے جو ہوگا، قرآن کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو یاد رکھیے ہوگا دلوں کی اصلاح اور اس کی صفائی ہوں گی۔ یاد رکھیے دلوں کی اصلاح اور صفائی ہوں گی۔ دل یاد رکھیے انسان کا مرکز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث، جس کے کئی الگ الگ احادیث سے اس مفہوم یہ آتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح رہا پورا جسم صحیح رہتا، یہ بگڑ گیا پورا جسم بگڑ جاتا۔ یہ مین ہے اندر۔ جیسے مثال کے طور پر میں کسی کو چیز دے رہا ہوں لیکن دل میں ہے کہ کیوں آیا، دھوکہ دینے کی نیت ہے، دکھتی تو نہیں ہو، اندر ہے وہ، لیکن اس کے اعتبار سے میرے اعمال مجھے اجر ملنے والا ہے۔ تو دل بڑی اہم چیز ہے۔ تو دل کی صفائی کیسے ہوں گی؟ اللہ کے ذکر سے ہوں گی، اس کو سمجھنے سے ہوں گی۔ تو دل صاف ہوتے ہیں، دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا ہے جو سینوں میں ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ تو یہاں کیا فرما دیا؟ دلوں میں جو ہے اس کے لیے شفا ہے، مطلب سینے کے اندر جو دل ہے اس کے لیے قرآن شفا ہے۔ یاد رکھیے تو جتنی بیماریاں ہیں، یاد رکھیے ویسے قرآن یاد رکھیے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن جتنی روحانی اسپرچول ہے سب کا علاج تو ہے ہی اس کے اندر، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ وہ علاج ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن جو فزیکل چیزیں ہیں، جو جسمانی ہیں، اس کو آپ کو ریسرچ ورک کرنا پڑے گا۔ قرآن نے موٹا موٹا اصول دے دیا، یاد رکھیے آپ کو اس اصولوں کے مطابق ریسرچ ورک کرنا پڑے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک بار ایک شخص تھے جو لوگوں کو، نان مسلم کو دعوت دے رہے تھے۔ بہرحال وہ تمل ناڈو کا واقعہ ہے، وہ دعوت دے رہے تھے لوگوں کو، نان مسلم کو۔ تو ایک آدمی نے کہا اگر قرآن میں سب چیز ہے تو میرے کو پیاز کا بھاؤ بتاؤ آج کے۔ لیکن اسپیکر جو تھے بڑے، وہ بھی ہوشیار تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، فوراً کسی کو کال کیا اور کال کر کے پوچھا کہ پیاز کا بھاؤ کیا چل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو تم نے کال کر کے پوچھا پیاز کا بھاؤ کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، قرآن نے ہم کو حکم دیا اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہو تو علم والوں سے بات کرو۔ اصولی بات بتائی، پیاز کا ریٹ نہیں بتایا، اصولی بات بتائی کہ کیا کرو، اگر علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، جو علم والے ان سے پوچھو۔ تو میں نے کیا کیا، پیاز سے آگے پوچھا بھاؤ کیا چل رہا ہے، یہ تو قرآن کے انسٹرکشن حکم ہے ہم کو۔ ہر چیز ہے، یاد رکھیے کچھ چیزیں ریسرچ بیسڈ ہے، لیکن دلوں کا علاج تو اس کی تلاوت میں ہی ہے، لیکن یہ فزیکل ڈیسیز کا بھی علاج ہے اس کے اندر، لیکن آپ کو ہم کو ریسرچ ورک کرنا پڑے گا اس، ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنا ہے۔ تو دلوں کی اصلاح ہے، دلوں کی صفائی۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ جو تمہارے سینوں میں ہے، مطلب دل، یہ اس کے اندر اس کا علاج ہے، اس کی شفا ہے۔ اور مومنوں کے لیے کیا؟ ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ ہدایت بھی ہے اس کے اندر اور رحمت بھی ان کے اندر۔ یاد رکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک بڑی مشہور تفسیر ہے تفسیر سعدی، اس کے اندر وہ کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ قرآن دلوں میں موجود ان بیماریوں کی شفا ہے جو خواہشات کی پیروی سے پیدا ہوتی ہے۔ دلوں میں کیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی سے پیدا ہوتی ہے، اور شبہات کی وجہ سے یقینی علم میں رکاوٹ ڈال دیتی ہے، اور شبہات، شکوک کی وجہ سے، ڈاؤٹس کی وجہ سے یقینی علم کے بیچ میں روڑا ڈال دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں بے شک قرآن میں مواعظ، ترغیب و ترہیب جو ہے، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اور وعیدیں موجود ہیں جو بندے میں رغبت، خوف پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو لہٰذا ہم جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو دلوں میں برائی آ جاتی ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے اور سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ میل پورا نکل جاتا ہے، اور انسان جو ہے، جس کو کہتے ہیں ایک صاف اور شفاف دل لے کر آگے چلتا ہے۔ پانچواں فائدہ یاد رکھیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا، کیا وہ یہ دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور یہ بات تو بڑی مشہور ہے، یہ آیت بھی بڑی مشہور ہے، یاد رکھیے سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے، یاد رکھیے سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں جو ہے قلب، ہمارے جو دل ہے وہ اطمینان پاتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں آج جو بھی میں اور آپ کرتے ہیں، جو بھی کچھ بھی کام لے لیجیے، آپ کچھ بھی لے لیجیے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں کرتے ہیں آپ اور میں؟ اچھا لگنا، اچھا لگتا ہے، انجوائے میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب دل کا اطمینان، یہ بیس ہے۔ کبھی کبھار کچھ کام کرنے دل کا اطمینان ملتا ہے، اور کبھی کبھار اطمینان کے بدلے اور دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ مالدار لوگوں کا حال ہی جنگلوں میں جا کے رہ رہے ہیں۔ جنگل میں ایک آدمی کھیتی باڑی کر رہا تھا، نکل کے شہر میں گھر بنانا چاہتا ہے۔ شہر میں جس نے سب سے بڑا گھر بنا لیا، بول رہا میں جنگل کی لائف جینا ہے، وہ جا کے ایک ایسے گھر میں رہ رہا ہے جو بولے ٹری ہاؤس ہے۔ بھائی تمہارا تو بنگلہ ہے نا شہر میں، تو ٹری ہاؤس میں کیوں رہنا ہے؟ دل مطمئن نہیں ہے لوگوں کی، دلوں میں اطمینان نہیں۔ یاد رکھیے بہت بیسک چیز ہے، یہ غائب ہو جائیں گی تو مال، دولت، اولاد، خوبصورتی، ڈگری، مرتبہ، مقام، پوزیشنز کچھ فائدہ نہیں دیں گی، آدمی ہمیشہ وہ رہتا۔ اور اکثر نان مسلم کے، اسپیشلی فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے جتنے لوگ ہیں جو اسلام میں آتے ہیں نا، ان کی واحد وجہ جو سب سے پہلی بتاتے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل مطمئن نہیں تھا، میں پریشان تھا۔ تو میں نے اسپرچل ریسرچ چالو کیا، پہلے بدھزم پڑھا اور یہ پڑھا، مطلب سب پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ، پڑھنے نکلے میں تو آگے ہوتے ہیں نا، تو پڑھ کے بڑا فائدہ اٹھا، سب پڑھ لیا میں نے، میرے کو اطمینان نہیں ملا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب کیا باقی رہ گیا، تو کسی نے بتایا کہ بھائی اسلام باقی ہے، ارے یہ تو ٹیررسٹ کا دین ہے،
یہ تو سارے آتنکوادیوں کا دھرم ہے، یہ کیا دیکھ لیں، چلو یہ بھی دیکھ لیں، سب پڑھ لیا نا، بدھزم پڑھ لی، یہ پڑھ لی، چلو دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیا، پڑھ لیا، اطمینان آ گیا، سکون مل گیا، روح نے ان کو مطلب ایک میسج پاس کی، خوشی ہونا چالو ہو گئی. ہاں تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے ہیں. اس چیز کو ہم یاد رکھیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تلاوت قرآن کرنا ہے، لیکن ساتھ میں کوشش کرنا ہے جو ہمارا مین ٹاپک ہے سمجھ کر پڑھنا ہے. تو کتنا اور اطمینان بڑھ جائیں گے نا لیول. یہ بہت اہم چیز ہے. قرآن جب وعدے کریں گا، قرآن جن چیزوں سے روکیں گا، قرآن جن چیزوں کے بارے میں بتائیں گا، قرآن جو دنیا کے بارے میں کہیں گا، قرآن جو آخرت کے بارے میں کہیں گا، قرآن جو جنت کے بارے میں کہیں گا، قرآن جو جہنم کے بارے میں، اور دلوں کو اطمینان آتا ہے، یقین اور بلند ہوتا ہے، توکل اور بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا آج جو کچھ ہمیں اور آپ کرتے ہیں وہ صرف دلوں کے اطمینان کے لیے کرتے ہیں. اور دل کا اطمینان یاد رکھیے قرآن کی تلاوت میں ہے، اللہ کے ذکر میں. چونکہ اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن ہی یاد رکھیے. اس کے بعد پھر دعائیں وغیرہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ایک روایت میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. سب سے افضل ذکر اللہ کا لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعاء، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. یہ پھر نیکسٹ پھر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت سے ہم شروع کریں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اطمینان میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. چھٹی چیز یاد رکھیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا جو فائدہ مجھے اور آپ کو ملے گا وہ یاد رکھیے، اطاعت اور فرمانبرداری میں اور رغبت ملتی، اور رغبت ملتی. مطلب میں نے قرآن پڑھا اور دل بولتا میں یہ کرنا چاہیے، وہ قوم نے ایسا کیا تو یہ ہوگا، میں ویسا نہیں کروں گا، یہ قوم نے کیا تو اللہ نے یہ عطا کر دیا، ہاں میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اطاعت اور فرمانبرداری میں انسان کی رغبت اور بڑھتی ہے. یاد رکھیے، جیسا ایک انسان ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کی زندگی الگ ہوگی اس انسان کے مقابلے میں جو تلاوت تو کرتا ہے لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتا ہے. اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو کوئی برائی نہیں کسی جماعت کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف، لیکن اس کو آزما لو. آپ مثال کے طور پہ شہر چھوڑ دو، گاؤں میں چلے جاؤ، جہالت عام ہے، ان جاہلوں میں آپ کو ایک انسان ایسا ملے گا، حالانکہ وہ لوگ بھی ٹوپی کرتا وغیرہ سب پہنے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے جہالت پھر بھی عام ہے. لیکن ان میں ایک شخص آپ کو ملے گا جو تھوڑا سب سے ہٹ کر ہی رہیں گا. آپ بولیں گے اس کا گھر ہٹ کر، اس کے بچے ہٹ کر، اس کی تعلیم ہٹ کر، اس کی تربیت ہٹ کر، اس کی بات ہٹ کر، اس کے وعدے ہٹ کر، ہاں اس کی سچائی ہٹ کر، تو سب تعریف کرتے وہ سچے فلائیں فلائیں. کیسے ہوا؟ تو بولیں گا میں یہ تھوڑا ترجمے سے پڑھ لیتا ہوں، میں نے حدیث نبوی پڑھی ہے، میں نے اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ. وہ علم کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ دنیا سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے. اس کی رغبت بڑھ گئی تعلیم کی وجہ سے، دنیا میں وہ اچھے عمل کرنے میں آگے بڑھ رہا ہے، برے عمل سے اپنے آپ کو پیچھے رکھ رہا ہے. کیوں؟ اس کے ایجوکیشن نے کیا. یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ آپ جائیے کہ بس سارے لوگ ایک جیسے فلاں فلاں ہیں، سارے لوگ بولے ہم دین کا کام کرے، فلاں کر رہے ہیں، یہ آدمی سب سے ہٹ کرے گا. بولے گا میں سمجھ کے پڑھنے والا ہوں، میں نے ایک بار پڑھا تھا. آپ ان سے بات کریں گے تو ان کی بات کا لیول آپ کو الگ نظر آئے گا. پورے علاقے کے اعتبار سے آپ کہیں یہاں کوئی اتنا سمجھدار نہیں، ماشاءاللہ یہ آدمی سے بات کرو تو لگتا بڑے سمجھدار انسان سے آپ نے بات کیا. تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، ہٹ کے ہوتے ہیں. میں ایک بار ہمارے والد کا گاؤں ہے تو ہم لوگ گاؤں میں ایک بار گئے، ایک بہت بوڑھے انسان سے مسجد میں ملاقات ہوئی. ویسے گاؤں کی مسجدوں میں بہت کم لوگ نماز کو آتے ہیں، آج کل تو ٹھیک ہے تھوڑا رش ہے، لیکن پہلے تو ایک 4-5 لوگ ظہر میں ہو جائے، عصر مغرب میں تھوڑے زیادہ لوگ، عشاء میں تو کوئی آتے نہیں تھے گاؤں کے اندر، یہ حال تھا. تو بہرحال مسجد کے اندر گئے، مسجد سے نکلے ظہر کی نماز پڑھ کے، تو ایک صاحب تھے اور دکھتا بھی کم تھا ان کو، اور والد شاید ان کو جان پہچان کے تھے، گاؤں میں تھے لیکن بہت ایجڈ تھے. ٹھیک ہے، ویسے ان سے بات ہوئی تو اب کیونکہ ہم ابتدائی دور تھا، کچھ دین کا کام کرنے کا شوق رکھ رہے تھے، قرآن حدیث کی تعلیم تھی، لوگوں کو اسلام بتانے کی کوشش کرتے تھے، یہ وہ ٹائم تھا. تو وہ پوچھنے لگے میں بچہ کیا کر رہا؟ تو بچہ یہی پڑھ رہا، گریجویشن کر رہا. اور کیا کرتا دینی اعتبار سے؟ تو بولے وہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتا، نان مسلم کو یہ کرتا. تو بولنے لگے یہ اصل کام ہے، یہ اصل کام ہے. بولے دنیا میں کوئی نہیں کر رہا، بولے یہ کرنے والا کام ہے. حالانکہ میں نے کبھی ایسے گاؤں کے کیا شہروں میں لوگ بولتے نہیں بھائی اصلاح کرو، یہ کافی تھا اس زمانے میں، دعوت تو ایک دور کی بات تھی. یہ اصل کام، یہ جو بچہ آپ کا کر رہا نا یہ کرتے رہنا چاہیے. میں نے کہا یہ اتنا کیسے سمجھدار ہے؟ تو بولے یہ ٹیچر تھے اپنے زندگی میں، یہ کتابیں پڑھی انہوں نے، اردو آتی تھی اچھی، ہندی جانتے تھے، مراٹھی جانتے تھے، تو پڑھتے رہے زندگی میں، تو علم نے کیا کیا ان کو نکھار دیا. ادھر تو اللہ کی کتاب کا علم بھی یہی کرتا ہے. ادھر اس کو بھی سمجھے آپ. تو اطاعت اور فرمانبرداری میں رغبت بڑھتی انسان کی، وہ آگے بڑھتا اس عمل کے اندر، وہ کام کرنے کو، چونکہ اس نے اب سمجھا وہ کیا پڑھ رہا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی نصیحت، جگہ جگہ وہ کیا، حتیٰ کہ نصرانیوں کے بارے میں یہ کہا کہ جب نصارہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں روتی ہے. اس کے کرسچنز ان کی آنکھیں رو رہی چونکہ وہ جانتے ہیں اللہ کا کلام ہے. اور یہودیوں کے مقابلے میں عیسائی تھوڑے نرم ہوتے ہیں، یاد رکھیں مسلمانوں کے لیے. ان کے دل کانپ رہے ہیں چونکہ وہ سمجھ رہے ہیں یہ کلام کو، وہ سمجھ رہے ہیں کلام کیا نصیحت کر رہا ہے. یاد رکھیں، اور ان کا دل یا رو رہے ہیں اس چیز کو، کانپ رہے ہیں اس چیز کو سن کر، کیونکہ سمجھ میں آ رہا ہے نا. ان کی سمجھنا بڑی اہم چیز ہے. سمجھیں گے تو اطاعت اور فرمانبرداری کی رغبت پیدا ہوگی. تو آج اطاعت اور فرمانبرداری کی رغبت کیوں نہیں ہے لوگوں میں؟ کیونکہ قرآن عام نہیں ہے لوگوں میں، پڑھ کر سمجھنے کا سسٹم ہی نہیں. مطلب بہت اچھے اچھے گھروں کے اندر بھی آپ جائیں گے تو
مطلب آپ سمجھ لو تو ریئر موقعوں پر وہ نکلتا ہے. اچھا روٹینلی تو گھر میں ایک آدھ فرد ہی پڑتا ہے, روٹین انہوں پڑھتے رہتے بس, ان کا وہ لگا ہوا ہے اس میں, اس کو ہلاؤ مت ٹوکن خطہ بولتے ہیں نا, اس کا مطلب کہاں چل رہا ان کا پڑھنا, ہلاؤ مت اس کو. باقی لوگوں نے اس کو روٹینلی نہیں پڑھا. یا ہمیں سے ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو, جس کو کہیں گے سورہ فاتحہ سورہ ناس تک آج تک پورا نہیں پڑھا, سیدھا سیدھا تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت, جیسا کہ سورہ حجرات قوم بہت اچھا ہے, سورہ یاسین ہے, سورہ رحمان ہے, آخری صورتیں ہیں, ہے نا, وہ سب پڑھی ہم نے, لیکن پورا سورہ فاتحہ سورہ ناس تک ختم کرنا اس نہیں کیا ہم نے, اکثر لوگوں نے نہیں کیا تھا. یہ بہت بری بات ہے. تلاوت کی شکل میں کیا, میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں نہیں ہوں, اور کچھ نے تلاوت بھی نہیں کر رہے, سال میں ایک آدھ بار بھی اس کی تلاوت نہیں رہی ہو, جو نماز میں سن لیا, خود بھی پڑھنا چاہیے. اور پھر پڑھنے کے بعد یاد رکھیے ہم کو کیا کرنا چاہیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. جب سمجھیں گے تو پھر اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ اور بلند ہوں گا, ہم آگے بڑھ کر جو انشاءاللہ عمل کرنے والے بنیں گے. اور عمل جو آج امت مسلمہ میں عمل کی کمی ہے, وہ صرف اور صرف قرآن کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہے. یاد رکھیں, تو ہم کو وہ کرنا ہے, تو اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ انشاءاللہ ہم بڑھیں گے. ساتواں پوائنٹ یاد رکھیے, جو ساتواں فائدہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا ہمیں ملیں گا, یاد رکھیے خوف الہی ہمیں پیدا ہوگا. میں پہلے کہیں آیت رکھ چکا ہوں جس میں خوف کے لفظ آلریڈی آ چکے ہیں, لیکن پھر بھی ہاں انشاءاللہ دیکھیں گے ہم, خوف الہی پیدا ہوتا ہے, اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں اللہ کا ڈر, کہ ہمارے رب نے ہم کو پیدا کیا, وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جنت میں جائے, اس کی وجہ سے اس نے انبیاؤں کو بھیجا, اس کی وجہ سے اس نے کتابوں کو نازل کیا, اس کی بنیاد پہ اس نے ہدایت کے راستے کو واضح کر دیا اور غلط اور صحیح کا فرق بتا دیا, اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ جنت میں جائیں. اس کے باوجود بھی ایک انسان جو غلط عمل کر رہا ہے نا, تو خوف الہی پیدا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, میں یہ صحیح نہیں کر رہا ہوں, مجھے اپنے لائف کو چینج کرنا پڑے گا, میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے, میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے اور اس کی بنسبت میں یہ کر رہا ہوں, یہ غلط ہے. یاد رکھیں, تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں. اور جو خوف الہی کی ہم بات کر رہے ہیں, خوف الہی کی بنیاد محبت الہی. یاد رکھیں, یہ خوف اور خشیت کی جب بات ہوتی ہے تو یہ والا ڈر نہیں ہے کہ وہ اندھیرے میں گئے تو بڈھا آ جائیں گے بچے کو جو ڈراتے ہیں, یہ وہ ڈر نہیں ہے, یہ محبت کے بیسس پہ ہونے والا ڈر ہے. یاد رکھیں, جیسا کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, کیوں, تو میرے والد ناراض ہو جائیں گے, تو وہ محبت بنیاد بنی جس سے میں ڈر رہا ہوں, چونکہ میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, اور ناراض ہوئیں گے تو مجھے برا لگ رہا ہے, سمجھے نا, تو محبت اس کا بیس ہے. یاد رکھیں, تو خشیت الہی کیا ہے, کہ اللہ کے ڈر سے, جو محبت کی وجہ سے, اطاعت کی وجہ سے, بندگی کی بنیاد ہے. یاد رکھیے, میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں ڈرتا ہوں اللہ سے. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو میری پکڑ کر سکتی ہے روز قیامت, یہ بھی شامل ہے اس کے اندر, یہ اس سے مستثنا نہیں, پکڑ کر سکتی ہے. اور جہاں وہ نعمتوں والی جنت عطا کر سکتا ہے مجھے اطاعت فرمانبرداری کے حالت میں, اگر میں نے عمل کیا اور اس میں میری خاتمہ اگر میرا ہوا, تو وہیں مجھے پکڑ بھی سکتا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے اور برے کاموں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو خوف الہی یاد رکھیے. اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے, سورہ حشر اس کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اس سے اللہ کے ڈر سے جو ہے پست ہونے والا, ٹکڑے ٹکڑے یا ریزہ ریزہ ہونے والا دیکھتا. اور یہ مثالیں ہم انہی لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور اور فکر کرے. یاد رکھیں, یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تو دیکھتا ہم قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو اس کے بوجھ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ٹھیک ہے, اس کے تعلق سے ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں اگر قرآن کا مخاطب کوئی پہاڑ ہوتا, کا معنی کیا ہے, اور وہ پہاڑ خطاب کو سمجھ سکتا, تو وہ قرآن کی خطاب سے اس طرح متاثر ہوتا کہ یہ اثر اللہ کے خوف سے پیدا ہوتا, اور وہ خشیت قرآن کی معنی کے ذریعے اس میں اثر ڈالتی. مطلب وہ معنی کو سمجھتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, اور وہ اس وجہ سے ریزہ ریزہ ہوتا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے کیا خطاب قرآن کر رہا ہے. تو لہٰذا ایک مومن کو بھی چاہیے کہ قرآن کے خطاب کو وہ سمجھے, تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا, پھر وہ عمل کی طرف راغب ہوگا, وہ نیکیوں کو بڑھ چڑھ کے کرے گا, وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا, وہ اچھائی کا لوگوں کو حکم دینے والا بنے گا, وہ برائی سے لوگوں کو خود کو روکنے والا اور لوگوں کو روکنے والا بنے گا, یا رکنے والا اور روکنے والا بنے گا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے یہ فائدہ ہم کو ملے گا کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا, اور جو لوگ اللہ سے ڈرے ان کو دنیا اور آخرت میں کیا ملا وہ نعمتیں آپ دیکھیں گے. جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرے اور نڈر ہو کے زندگی گزاری, منمانی زندگی گزاری, تو پھر ان کا کیا انجام دنیا اور آخرت میں ہو, وہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے. یاد رکھیں, اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے اندر, اور فطری چیزیں یاد رکھیں, ایک دم ہی نیچرل ہے. لیکن جس چیز کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو پڑھیں گے, کتنا بھی پڑھے اس سے امپیکٹ نہیں پڑے گا. یاد رکھیں, کیونکہ ہم سے ریڈ کر رہے ہیں, چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ کیا ہے. ٹھیک, تو لہٰذا سمجھنے کے یہ فائدہ ہے. آٹھواں فائدہ یاد رکھیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا جو ہمیں ملے گا وہ یہ ہے, اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے. اخلاق اور
کردار کی اصلاح ہوتی ہے یاد رکھو، یہ آخری انشاءاللہ اس میں فائدہ دیں گے. اس کے علاوہ بھی ذیلی بہت فائدے ہیں، میں بس سرسری گنا دوں گا. اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے یاد رکھیں. مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ لوگ آئے اور ماں عائشہ سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا، اے ام المومنین مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. یہ سوال انہوں نے کیا تو ماں عائشہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ نبی کے اخلاق تو قرآن ہی تھا. مطلب آپ کی زندگی کے بعد یہ سوال کسی نے کیا کہا نبی کے اخلاق پوچھتے ہو؟ نبی کے اخلاق تو قرآن ہی تھے یاد رکھیے. کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے، پھر انہوں نے سوال کیا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے فرمایا اور بلا شبہ البتہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، مطلب اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر آپ فائز ہیں. کون فائز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب سوال ہوا کہ نبی کی زندگی کیا تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، ماں عائشہ کیا جواب دے رہی؟ آپ کی زندگی قرآن تھی. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نے خود گواہی دی نبی کے اخلاق کی کہ آپ سب سے بلند درجے فائز ہیں. تو نبی کے اخلاق کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا قرآن. اس سے پتہ چلا اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے یاد رکھیں، اور سمجھ کے پڑھنا یہ اصل یاد ہے. تو اخلاق اور کردار کی کیسی اصلاح ہوں گی؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں. دنیا کہہ رہی ہے بہت ساری چیزیں بد اخلاقیاں ہیں، شریعت تو کہہ ہی رہی ہے جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے، گناہ تو بہت بڑا گناہ ہے لیکن بد اخلاقی ہے. اس سے انسان کا کریڈٹ ختم ہو جاتا، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی، لوگ اس کو جھوٹا بولتے ہیں، اس پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا. ایسے سماج پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا جو جھوٹ بولتا ہے. کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا قرآن حرام قرار دیتا ہے، اسلام حرام قرار دیتا ہے. دنیا کہہ رہی ہے پیٹھ پیچھے بات کرنے سے کریڈٹ خراب ہوتا ہے، لوگوں میں آپ کی برائیاں عام ہو جاتی ہے، لوگ آپ کو جو ہے نیچا سمجھنے لگتے ہیں. اس کو جب معلوم ہو جاتا ہے اس شخص کو تو وہ آپ سے بدلہ لینے کی بھاونا رکھتا ہے نا. یہ سب دنیا کہہ رہی ہے، اس کا نقصان ہے، ہم نے نہیں کرنا چاہیے. بزنس اچھا کرنا ہے تو سچ بولو، آپس میں کتنا بھی جھوٹ بولو لیکن بزنس دھندے میں مت بولو جھوٹ. کیوں؟ تو سچ بولو گے تو بزنس اچھا چلتا ہے. تو انہوں نے دنیا کے فائدوں کے لیے یہ کر رہے ہیں لیکن شریعت تو یہ کہہ رہی ہے نا. تو آپ سے لوگوں کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا، آپ میں عائشہ کہہ رہی ہے آپ کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ قرآن ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے یاد رکھیں. تو لہٰذا اگر ہم قرآن پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے تو اخلاق اور کردار کی زبردست اصلاح ہوں گی اور ہم وہ مومن بنیں گے جو شریعت چاہتی ہے. یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے. اور آج اخلاق کے معاملے میں یاد رکھیے ہمارے بہت زیادہ گراوٹ آ چکی ہے. دنیا کہہ رہی ہے، ہم خود بھی کہہ رہے ہیں، کتنی بد اخلاقی، گالیوں کی شکل میں بد اخلاقی، جھوٹ کی شکل میں بد اخلاقی، دھوکے کی شکل میں بد اخلاقیاں اور کتنی ساری برائیاں ہیں یاد رکھیے جو ہمارے سماج میں پائی جا رہی. کیا بنیاد ہے اس کی؟ یہی یاد رکھیے اللہ کی کتاب کو سمجھا نہیں، سمجھ کر پڑھا نہیں، تو ویسا کیریکٹر نہیں بنا، ویسے اخلاق نہیں بنے، ویسا انسان میں نہیں بن پایا جیسا میں نے بننا چاہیے تھا. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اخلاق لیں. اب اس کے علاوہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ قرآن کو اگر سمجھ کے ذیلی چھوٹے چھوٹے فائدے میں اس کے علاوہ اور کئی میں دے سکتا ہوں اسی مثال. قرآن کو آپ سمجھ کر اگر پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز تو ہم کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا بھی سمجھنے والے بنیں گے. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم انسانیت کو سمجھنے والے بنیں گے. قرآن کی ابتدا ہی ہوتی ہے انسانیت کے 3 طبقوں سے. قرآن کی جب آپ ابتدا کرتے ہیں سورہ فاتحہ اگر ختم کر لیا تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ چالو ہوتی. سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتے اللہ نے 3 انسانیت کی جو کیٹیگریز ہے تینوں کا ذکر کر دیا. شروع ہوتے ہی انسانیت کے 3 کیٹیگری ہیں، ایک ایمان والے، دوسرے کافر، تیسرے منافق. بس 3 ہی کیٹیگری ہے. اور ایمان والے کو چھوڑ دے تو کافر اور منافق دو ہیں کی وہ بھی کافر ہے. منافق اور پردے درجے کا کافر ہے. تو انسانیت کی قسمیں آپ کو پتہ چل گئی، ہیومن بینگز کیسے ہوتا ہے نا، یہ آپ کو پتہ چل گیا. اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اہل کتاب کی غلطیاں اور انہوں نے کیا اچھے کام کیے وہ پتہ چلیں گے تاکہ ان کی غلطیاں ہم ریپیٹ نہ کریں اور وہ جو اچھے کام کرتے اللہ جن سے خوش ہو وہ کرتے رہے. قرآن کا مطالعہ کریں گے تو انبیاء کے واقعات ہم کو پتہ چلیں گے. قرآن کا مطالعہ وہ کریں گے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں پتہ چلیں گی. قرآن کا مطالعہ کریں گے قرآن آگے کی ایسی سی چیزیں بتائیں گا جو بہت تعجب خیز ہوتی ہے. یاد رکھیں بہت تعجب خیز، مطلب کچھ باتیں تو ایسی ہے کہ جس کو آپ مطلب ہم اگر اس کو پڑھتے جائیں صرف تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ اس کا معنی ہے کیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلف نے صحابہ نے اس کو ایسا پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن آپ پڑھ کے دیکھیے کبھی اس کو صرف مطالعہ کیجیے آپ بھی تعجب کریں گے. کیسی بات ہے، کیسی دل کو چھونے والی بات ہے، کیسی سائنٹیفک بات ہو رہی ہے، کیسی بالکل اپروپریٹ بات قرآن کر رہا ہے، دل کو چھونے والی بات ہے. یہ ریسرچ ورک کے بعد بھی ایسی باتیں نہیں سمجھ میں آتی، ایسی بات قرآن کر رہا ہے. یہ بڑی تعجب خیز چیز ہے یاد رکھیں. مطلب دیکھیے قرآن مطلب عجیب و غریب چیز، لاجک، ریزننگ، یہ سب چیزیں اس کے اندر ملیں گی آپ کو. اتنا کچھ کی جس کی کوئی انتہا نہیں. بلکہ ایک نئی اسٹڈی تو کیا بتا رہی ہے معلوم آپ کو، بہت ابھی آج کل بہت کامنلی چل رہا ہے، جو سیمیٹک لینگویجز ہے. آپ دیکھیے اگر دیکھنا ہے اچھی اسٹڈی ہے جو سیمیٹک لینگویجز ہے جس میں عربی سب سے زیادہ وہ ہے چونکہ سب سے مشہور اور زندہ زبان ہے. اس کے بعد ہیبریو بھی آتی ہے لیکن وہ ابھی زندہ زبانوں میں بہت کم لوگ بولتے ہیں. اور اریمک بھی ایک آتی ہے یاد رکھیں، تو وہ بھی لیکن بہت کم لوگ بولتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی چلتی تھی، بائبل اصل اسی میں لکھی گئی تھی جو تھی تو ٹھیک ہے جب بھی لکھی گئی تھی لیکن ابھی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے اریمک ہے. تو یہ جو سیمیٹک لینگویجز ہے اس میں عربی تو بالکل زندہ اور وہ زبان ہے کے بارے میں ریسرچ اسٹڈی یہ کہتی ہے اس کو پڑھنے سے ذہن تر و تازہ اور اچھا رہتا ہے، لاجک ریزننگ بڑھتی ہے،
آپ کی صلاحیتیں انکریز ہوتی ہے، کیونکہ اس لینگویج کی خصوصیت جب بولا جاتا ہے تو دماغ کے ان حصوں کو جا کے ہٹ کرتی ہے جو آپ کو فلاں فلاں چیزوں میں فائدہ دیتے ہیں. بالکل یہ آپ دیکھ لیجیے، کامن اسٹڈی بہت کامنلی چل رہی. بلکہ اس پہ تو میں نے آج تو نہیں ہے میرے پاس کوئی بھی ریفرنس نہیں ہے اس آرٹیکل کا، لیکن میں نے آج سے تقریباً 20 سے 25 سال پہلے ینگ مسلم ڈائجسٹ بول کے بہت مشہور کتاب آتی تھی، ڈائجسٹ آج بھی شاید چلتی ہو، ہم بہت پڑھتے تھے پہلے اس کو. تو اس کے اندر ایک پورا آرٹیکل آیا تھا کہ ایک جرمن جو شخص ہے، جو سائیکیٹرسٹ ہے، وہ لوگوں کا علاج عربی کے الفاظ سکھا کر کرتا ہے جو ذہنی مریض ہوتے ہیں، جس میں الگ الگ اس کی اسٹڈیز تھی. یہ بولنے کا یہ فائدہ، وہ بولنے کا یہ فائدہ، اللہ بولنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ ذہن کا ہوتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے سے. وہ مسلم نہیں ہے لیکن ڈاکٹر نان مسلم ہے، لیکن اس کی اسٹڈی کیا بتا رہی ہے کہ سیمیٹک لینگویجز میں یہ الفاظ بولنے سے ذہن کے یہ پارٹ کھلتے ہیں، تو میں یہ الفاظ ان کو پڑھا رہا ہوں. تو ایک مسلمان صرف اللہ کا نام بھی لیتا رہے نا، دماغ چلتا رہے گا اس کا اچھا ہمیشہ. کئی حافظ قرآنوں کو دیکھیے، میں نے حال میں دیکھا ایک ترکی کا حافظ قرآن تھے، 92 ایئرس کی ایج، مطلب وہ لکڑی پکڑ کے کھڑے رہتے، جب خیام میں کھڑے رہتے اٹھنا بھی نہیں جانتا، پکڑ پکڑ کے اٹھتے. 92 ایئرس کی ایج میں قرآن سنا رہے، اور جوانی کی کیا 16-17 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا. آج تک قرآن پورا یاد ہے، آج تک سنا رہے. ذہن مکمل کام کر رہا ہے، جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے نا، 90 یا اس کے اوپر کے سال کے کوئی انسان جو بے دین ہے اس کو دیکھیے، اب یہ دیندار شخص کو دیکھیے. یہ قرآن کا امپیکٹ. ایسے کئی لوگوں کو دیکھا گیا بے ہوشی کے عالم میں لیکن قرآن پڑھتے ہیں، کوما میں لیکن قرآن پڑھتے ہیں، دوسری چیزیں نہیں پڑھتے. تو یہ اللہ کے کلام کا اثر نہیں تو کیا؟ کئی چیزیں دیکھی گئی ابھی حال کی چیزیں یہ تو کہ اینستھیشیا یا کیا بولیں گے، مطلب لوگوں کو سیڈیٹ کرنے کے لیے، بے ہوش کرنے کے لیے دوائیں نہیں ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے آپریشن ہو جا رہے ہیں. یہ پورے ریکارڈڈ ہے. یہ تو مطلب میں اس کو ریٹن فارم میں ریفرنس دے سکتا ہوں، لیکن آن لائن جا کے ریکارڈنگز دیکھ لیجیے کہ فلاں جگہ بم گر گیا، بچے کا پیر کٹ گیا، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس کا مطلب زندہ انسان، ہوش میں انسان، اور اس کے پیر کو کاٹ کے نکالا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے لیٹا ہوا ہے. تو یہ اطمینان کیسے اس کو مل رہا ہے؟ یہ سکون تو میں ایزیلی تو اتنے فائدے بتا سکتا ہوں، لینگویج سیکھنے کے اس کے فائدے، اس کو سمجھنے کے اس کے فائدے، قوموں کا عروج و سوال انسان کو سمجھ میں آتا ہے، قوم میں کیسی آگے جاتی ہے اور کیسے پیچھے آتی ہے، کامیابی اور ناکامی کے اصول کیا ہوتے ہیں وہ سیکھنے کو ملتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی، ریزن اینڈ لاجک اور میتھ، دنیا اس کے اندر دنیا اتنا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھے، بس آدمی اس کو ایک بار پڑھنے لگ جائے تو کئی چیزیں اس میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھے، اور ایسی کچھ چیزیں یاد رکھے جو تعجب خیز ہے. جیسے قرآن نے کہا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم سی ہے. اللہ نے آدم سے کہا ہو جا، آدم ہو گئے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو والد نہیں ہے تو یہ خدا ہو گئے، تو اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم سی ہے. اگر نعوذ باللہ عیسیٰ کو تم خدا کہہ رہے ہو صرف والد نہیں ہونے کی وجہ سے، تو آدم کو کیا بولیں گے؟ ڈبل خدا، ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں. تو اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم سی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ تم صرف والد نہیں تو اس کو خدا مان رہے ہو ایک نبی کو، تو پھر یہاں تو آدم کو کچھ بھی نہیں، دونوں نہیں. کیا کہا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم سی ہے. اللہ نے چاہا ہو جا اور وہ ہو گئے. جب مثال کہا تو مثال کیسی ہونا چاہیے؟ تو قرآن کا معجزہ دیکھیے. قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی بار آتا ہے معلوم آپ کو؟ 25 مرتبہ. اور آدم علیہ السلام کا نام کتنی بار آتا ہے معلوم؟ میرے بغیر بولے آپ بول سکتے کہ تو قرآن نے کہا عیسیٰ کی مثال آدم سی ہے، مثال ایک جیسی ہونا چاہیے. تو آدم علیہ السلام کا نام بھی 25 مرتبہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی 25 مرتبہ ہے، حالانکہ پورے قرآن کے 30 پاروں میں پھیلا ہوا ہے. کون یاد رکھ کے لکھیں گا کہ 25 بار دونوں کو مینشن کرنا ہے مجھے؟ کیوں معجزہ ہے. جب مثال ہے تو مثال ایک جیسی ہونا چاہیے نا. تو 25 ہی بار دونوں کا نام ہے. دیکھیے آدم اور آدم، آپ وہ فہرست اٹھا لیجیے قرآن کی، دیکھیے اس میں عیسیٰ کتنے بار، عیسیٰ ابن مریم، آدم کتنی بار، دونوں 25 ٹائمز. تعجب کرنے والی بات نہیں. تو بہرحال این نمبر آف ذیلی بینیفٹ قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی میں بتا سکتا ہوں، لیکن یہاں ہم نے 8 بڑے فائدے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ہم کو کیا فائدے ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کو حالات، ماحول، معاشرہ، قرآن کی کئی موضوعات ہیں. میں ایک صاحب کا واقعہ سنا تو یہ بھی آن لائن اویلیبل ہے. ایک نان مسلم تھے، تو ہم کو پڑھنے لگے ایتھسٹ. پہلے سب کچھ دنیا گھوم لی، پڑھ لیا، کر لیا، دنیا میں سب کرنا جو نہیں کرنا سب کر لیا، چونکہ اب مذہب ہی نہیں تھا، لا دینیت ہے. اس کے بعد سوچا کہ پڑھا اسلام کو، سوچا اسلام حق ہے، دیکھتے ہیں. لیکن کیا سوچتے ہوئے پڑھ رہے آگے معلوم؟ ایک نشانی اللہ نے دکھانا میرے کو بس، جیسا کہ کچھ بڑا نہیں تو بولے ایسے ہوا چلنا جب میں اسلام قبول کروں، گھنٹیوں کی آواز آنا، ایسے ٹن ٹن ہوتا ہے نا جیسے خوشی ہوئی تو فلموں میں ہوا چل رہی، گھنٹیوں کی آواز آ رہی. تو میں سوچا کچھ تو بھی ایک ہو جانا، کیا کروں. جب آخر میں اسلام قبول کرنے کی مسجد مطلب جانے کا ارادہ کیا، تو میں نے بولا چلو کچھ نہیں تو تھوڑی تیز ہوا تو چلا دو بس. مطلب میں جا رہا اسلام قبول سے، ہوا آنا، چہرے کے بال ایسے پیچھے جانا، کچھ تو. اس کے بعد میں نے کیا کیا، قرآن کی ایک ایسے رینڈملی قرآن کھولا، تو اس کے اندر ایک آیت تھی کہ یہ تم سے نشانیاں مانگتے ہیں، کیا ان کے اطراف میں ہم نے اور پہلے سے نشانیاں نہیں پھیلا دی؟ کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتے؟ کیا زمین کو نہیں دیکھتے؟ تو وہ تعجب کرنے لگے. میں ایک نشانی طلب کر رہا تھا اللہ سے کہ تھوڑی ہوا تو بھی چلا دے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو نشانیاں میں نے آلریڈی اتنی پھیلا دی کائنات میں، یہ اور نشانی مانگتے تم سے. اللہ کے رسول پہ بات آ رہی ہے کہ تم سے ایک اور نشانی مانگتے ہیں. اپنی نفس میں دیکھو، زمین میں دیکھو، آسمان کی پیدائش دیکھو، سب نشانیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ایک نشانی طلب کر رہا تھا جب اللہ کے کلام کو کھولا اسلام قبول کرنے سے پہلے،
تو قرآن کی آیت وہی بول رہی تھی تم اس کے بعد بھی نشانیاں مانگ رہے ہو. انسان اپنی پیدائش کو دیکھے کتنی نشانیاں، آسمان کی کریشن کو کتنی نشانیاں، زمین کو دیکھ کے ہری ہوتی ہے پھر سوکھ جاتی ہے، پھر بالکل خالی میدان بن جاتی ہے، پھر وہ میدان پہ ایک بارش آتی ہے پھر وہ ہری ہو جاتی ہے، پھر اس میں چرین پرین پھیل جاتی ہے، سب نشانی اللہ کی. تو دیکھیے کیسا معجزہ ہوا ان کے ساتھ. وہ ایک نشانی طلب کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو ایک نشانی دے دی. کہا کہ تم دیکھو آس پاس کتنی نشانیاں آلریڈی ہے، تم ایک اور نشانی ڈیمانڈ کر رہے. تو کہا نہیں میرے سے غلطی ہوئی، میں نشانی ایسی طلب ہی کیسے کر سکتا ہوں، کتنی نشانی اللہ نے آلریڈی بنا دی ہے کائنات میں. بہرحال تو کئی چیزیں یاد رکھی، تو اس کے عجیب و غریب معجزات ہے، بس اس کو سمجھ کے پڑھنے کی ہم نے کوشش کرنا چاہیے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے کئی فائدے ہیں، n نمبر آف بینیفٹس آپ کو صرف پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے کے انشاءاللہ ہم کو ملیں گے. ویسے اس کی خالی تلاوت بھی اجر سے خالی نہیں ہے میں بول رہا ہوں، لیکن سمجھ کے پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہوں گے. میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم کو اپنی کتاب کا پڑھنا، اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ اس کو سمجھ کر اس کے پیغام کو ہم انسانیت تک پہنچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جتنے اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے محبت رکھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. اجازت کے بغیر اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے کر سکتی ہے کیونکہ شوہر کے گھر والے بڑے جانوروں میں حصہ لے کے کرتے ہیں عقیقہ، کیا یہ بھی صحیح ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر یہ نہ کریں، اس لیے کہ اس کو معلوم ہوگا تو بعد میں خواہ مخواہ کی ایک فتنہ ہوگا. حالانکہ ایسا کرنا کوئی مسئلہ نہیں، ایک اچھی چیز ہی کر رہے ہیں. بٹ اینی ویز لیکن ہمارے پاس تھوڑا سا مطلب جو سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، سوسائٹی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. تو یہاں مرد کی غیرت ہر دھکے دھکے پہ جاگ جاتی ہے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ آپ دیکھیں تو مطلب جو ہاں بس خواہ مخواہ کی غیرتیں آتی وہاں وہ مسئلہ نہیں تھا یہاں تک. حتیٰ کہ کچھ جگہ تو ایسے گھرانے بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کے زمانے میں جہاں میل کی انکم اتنی نہیں تھی، فیمیل کی ارننگ سے وہ گھر چلتا تھا، لیکن کوئی برا نہیں مانتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورت کو کمائیں لگانا اسے کھانا چاہیے، لیکن کچھ جگہ صحابہ سے ہوا ایسے حالات کہ وہ چاہ رہے تھے اتنا نہیں ہوا. بیوی کو ہنر تھا، بیوی کچھ گھر میں بنا رہی ہے، سیل آؤٹ کر رہی ہے، وراثت میں کچھ پیسے ملے فلاں کر رہی ہے، اور اس کا اپنا بینک بیلنس ہے، اس کی اپنی زندگی ہے اور شوہر کی اپنی زندگی ہے. ایسا وہاں پاس بہت مشکل ہے. بیوی کا اکاؤنٹ ہے تو شوہر ہی آپریٹ کر رہا ہے اس کو، بیوی ہر چیز یہاں بالکل کمپلیٹ کنٹرول والا میل ڈومینیٹ سوسائٹی آتا ہے کہ جہاں وہاں بس عورت کی ملکیت اور اس کی خود کے فیصلوں کا جنرلی کچھ بھی نہیں. اس کا فیصلہ اس کا شوہر لیں گا، شوہر سے بھی زیادہ پہلے شوہر کی ماں لیں گی اس کے فیصلے جتنے بھی لینا، بچے کب پیدا کریں گی، دواخانہ کہاں جائیں گی، یہ کیا کریں گی، سب اس نے لیں گی. اس کے بعد جو تھوڑے بہت ڈیسیجن اس کے پاس ہے خود کے بچوں کے لیے بھی وہ اپنے شوہر اور اپنی ساس پہ ڈیپینڈ رہتی ہے. تو یہاں انڈیپینڈنٹ لائف نہیں ملتی ہے. اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ آپ حقیقت چھپ کے کریں گے، اس کو پتہ چلے گا، جھگڑے کا گھر بنے گا. تو اس معاملے میں بولوں گا چھپ کر نہ کریں، آپ ان کو بتائیں کہ ایسا ایسا ہے. اور بڑے کے اندر یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی روایت ثابت نہیں سوائے ایک ضعیف روایت کے جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے. یاد رکھیے کہ بڑے میں حصہ ہوتا ہے، عقیقے کے اندر چھوٹے جانور میں کرنا چاہیے. لڑکے کے لیے 2 چھوٹے جانور، استطاعت ہے تو، نہیں ہے تو ایک بھی کر لیا تو چلے گا. اور لڑکی کے لیے ایک چھوٹا جانور. یاد رکھیے لڑکے کے لیے جو میں نے ایک چلے گا کہا وہ مجبوراً ہے ہی نہیں، اور کر سکتا ہے ایک تو ایک بہرحال اس ٹائم کر دے، وہ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ایسا کرے، لیکن چھپ کے کرنے کا میں یہ کہوں گا نہ کرے. ہاں اتنے سمجھدار ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ویسا نہیں ہے تو احتیاط کرنا زیادہ بہتر. جی جی، قرآن کو بچپن سے پڑھنا بہتر رہے گا کسی بھی بچے کے لیے. تو قرآن کی مطلب حفظ کرانا چاہیے یا عالمت کرانا چاہیے یا عربی سکھانا چاہیے، ان میں سے بہتر بات کیا ہے بچے کے لیے؟ سوال آیا کہ قرآن سیکھنے کے تعلق سے اگر بچپن سے اگر بچوں کے لیے اس میں محنت کی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ان کو حفظ کرانا چاہیے یا ترجمہ وغیرہ ان کو پڑھانا چاہیے یا عربک ایز اے لینگویج سکھانا چاہیے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیے بچوں کو جو سب سے اچھا کام کر سکتے ہیں حفظ کرانا چاہیے، کیونکہ لینگویج وہ بعد میں سیکھ لیں گے لائف کے اندر، لیکن جو ڈیٹا بیس ہے قرآن وہ بعد میں ایک ایج ہونے کے بعد سیکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلے قرآن حفظ کرا دیں جو کہ ان کے پاس ایک بینک ہو گیا، نالج بینک آ گیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے پھر لینگویج سکھانا شروع کر دیں. تو مے بی آپ نے 5 6 7 سال سے سکھانا شروع کیا، 10 سال تک اس نے کیا، اس کے بعد لینگویج سیکھنا چالو کیا اس نے لائف میں. اب وہ ایک لمبے ٹائم تک بھی سیکھ سکتا ہے، اسکول کالج کے ساتھ چلتا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو لہٰذا حفظ کرائیے. حفظ کے ساتھ ساتھ یا حفظ کے بعد اگر بہت چھوٹا ہے تو پہلے حفظ کر لے، اس کے بعد لینگویج سکھانا چالو کیجیے. اور بچوں میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہے، یاد رکھیں ملٹیپل لینگویج سیکھ سکتے ہیں. آج کل اسکولوں میں جنرلی جو اسٹیٹ بورڈ اسکول ہوتے ہیں 4 سے 5 زبانیں بچے سیکھتے ہیں ایک ساتھ. انگلش میڈیم سے تو انگلش، اس کے بعد ہندی اور مراٹھی، کچھ اسکولوں کے اندر عربک اور اردو بھی سکھائی جاتی ہے ان کو الگ سے. تو انگلش بھی سیکھ رہا ہے، ہندی اور مراٹھی سیکنڈ اسٹینڈرڈ سے شروع ہو جاتی ہے CBSE کے اندر. تو اور اسٹیٹ بورڈ وغیرہ میں 4th سے یا 5th کے بعد چالو ہوتی ہے، 4th کے بعد 5th 6th 7th سے لینگویج آتی ہے. تو یہاں تو 4 لینگویج ایک ساتھ سیکھ رہا ہے. تو آپ تھوڑے سے ایک لینگویج اور ایڈ کر دیں عربی، تو اس کو انشاءاللہ مسئلہ ہونے والا نہیں ہے. تو پہلے حفظ کرا لے. حفظ کے بعد یا حفظ کے ساتھ عمر کے حساب سے، سمجھداری کے حساب سے، انٹلیکٹ کے حساب سے ہر بچہ الگ ہوتا ہے. ساتھ میں اس کو پھر قرآن کی عربک بھی سکھانے کا ایک معمول رکھیں. کوشش اگر کرے تو 2 سے 3 سال کے اندر بچے بیسک عربک سیکھ لیتے. یاد رکھیے قرآنک عربک بول چال والی نہیں، وہ الگ ہے تھوڑی.
قرآن کی عربک بہرحال وہ سیکھ لیتے ہیں اور حفظ یاد رکھیے، اس پہ محنت کرے، پھر قرآن عربک اس کے بعد ٹرانسلیشن پہ کرے. لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں یہاں ایک گزارش کروں گا جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں اور اسپیشلی وہ لوگ جو پبلیکیشنز ان کا تعلق ہے، ہم نے قرآن کو بچوں کے حساب سے ترجمہ کیا ہی نہیں اب تک. پرابلم یہ ہے جس کے نتیجے میں اگر ان کو پڑھنے بھی آپ دے کوئی قرآن جو آج اردو رومن بھی آ رہا ہے تو رومن قرآن بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو. کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ جو لینگویج ہے وہ اتنی جس کو ڈیفیکلٹ ہے، اتنی مشکل ہے ان کے لیے، پلس کانٹیکسٹ کو ان کے حساب سے بھی نہیں بتایا گیا. کانٹیکسٹ تو کوئی بار بڑوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کانٹیکسٹ کو بتانا پڑے گا نا، ایسا جو لینگویج چل رہی ہے اس لینگویج میں پہلے ٹرانسلیشن ہو اور بچوں کے حساب سے، تو اس کو ویسا کیا نہیں ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں بس چھوٹے بچے قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے. چھوٹے بولے تو میں کہہ رہا ہوں 15-20 سال تک بھی نہیں، ہمارا انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے تھے، اتنا مشکل جاتا ان کی. مطلب آپ قرآن ان کو دے دو، عربی کا جو رومن آ گیا سمجھو، معاف کرنا اردو کا رومن، وہ ہر جگہ لاتے ہیں. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ ایک لائن میں 4 چیزوں کو ان کو الفاظ، مطلب 6 ورڈز پڑھ رہا ہے وہ 4 کا ٹرانسلیشن دینا ہے آپ کو بیٹھ کے. اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی ہے، اس کا معنی ہے. دوسرا، اگر انگلش ہی پڑھ رہا ہے تو انگلش بھی اس لیول کی ہے جو بڑوں کے لیے لکھی گئی. پرانے اس میں تو کنگس اور کوئنس انگلش بہت ڈینجر تھی، وہ دی داؤ والی وہ ختم ہو گئی. اب جو آئی نہیں، لیکن اس میں مسئلہ ہے جو لینگویج استعمال ہو رہی ہے وہ بچوں کو بیسک لینگویج آتی ہے، ہاں بس انگلش، اور وہ ہوتی ہے انگلش بولنے والوں کے لیے. تو اگر کسی نے ایسا، اگر کسی امریکن نے کیا یا کسی لوکل آدمی نے کیا جو ریورڈ تھا، تو وہ اس کی لینگویج سلینگ رہیں گی پھر، مطلب اتنی کامن، اتنی ہمارے لیے انکامن، چونکہ وہ بول چال والی زبان رہیں گی جو ہاں بولی جاتی ہے، ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اور کچھ نے اتنی کتابیں لکھا کہ ہمارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو گزارش کروں گا تھوڑا سا اس کو ترجمے کی طرف دھیان دیں. لیکن یہاں ایک چیز سے وارننگ بھی دوں گا ساتھ میں، آج کل میں نے کچھ لاسٹ 1 ایئر میں بہت سارے ترجمے دیکھے، فوٹوگرافک ترجمے. سورہ بقرہ تو گائے بنی ہوئی، پھر اس کے پیٹ میں لکھا ہوا، اس کے ادھر لکھا، اس کے پیچھے لکھا، اس کے لکھا. دیکھیں آپ نے قرآن جو آج کل بہت سارے آ رہے ہیں، یہ قرآن کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ اس کو کسی عالم دین نے جنرلی اس کو ویریفائی نہیں کیا، کیونکہ اس میں ایسی کئی چیزیں جو ہونا نہیں چاہیے جو ہے، جو آپ نہیں کر سکتے. جیسا اگر آپ کسی چیز کو ڈال رہے ہیں، سورہ بقرہ تو گائے ڈال دی، ظاہر سی بات ہے بنیادی اصول یہ کہ چہرے نہیں ہونا چاہیے، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، لیونگ تھنگس کے چہرے نہیں ہونا. اس میں پورے چہروں کے ساتھ ہے. مطلب اگر کوئی بھی عالم دین بیسک بھی کرتا کسی مسلک کا تو کہتا چہرہ نہیں ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ آپ کا آنکھیں ہٹا دو، کان ہٹا دو اس کا، اور اسی رہنے دو اس کا. وہاں پورا مکمل طور سے وہاں جہنم کا ذکر آ تو آنکھ جلتی بتائی جا رہی. جہنم آنکھ ہے لیکن وہ غائب ہے، اس کو ہم یہاں ڈپکٹ نہیں کر سکتے بنا کر. جنرک طور پہ آپ بول سکتے کہ جہنم آنکھ ہے، ایک آنکھ کو دیکھ لو، لیکن جب جہنم بولوں گا تو ایک پرٹیکولر آنکھ نہیں بتا سکتا میں، لکڑیاں چل رہی آنکھ اس پہ چل رہی، کیونکہ غائب کی چیز کو میں پورٹرے کر رہا ہوں نا، میں نے دیکھا ہی نہیں نا اس کو. حدیث میں کیا ہے؟ جنت اور جہنم تصور کے باہر ہے. تو میں جنرک فوٹوز ڈال سکتا ہوں، جیسا کیسا کہ جہنم آگ ہے، تو جنرک کو فوٹو ڈال دے چلیں گا. لیکن اسپیسیفک کو کہے بچوں یہ دیکھو جہنم کی آگ ہے، پھر یہ ختم، یہ تو غائب ہے نا. آپ سمجھ، ایول شو کرنا آپ کو، ایول برائی، تو آپ کو ایسا برا چہرہ بنا دے رہے ہیں. ایول جیسا یہ ایول ہے یا ڈارک بیک گراؤنڈ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن آپ کیا کریں، شیطان بول کے ایک پرٹیکولر امیج بنا رہے ہیں. شیطان غائب سے ہے، اس کو کسی نے دیکھا نہیں اب تک اس کی اصلی شکل میں، تو اس کو ڈپکٹ نہیں کر سکتے پکچر فارم میں، کیونکہ بچہ سمجھے گا ایسا جو آدمی اندھیرے میں چادر اڑ کے آتا ہے یہ شیطان ہے. اس کو اس چادر میں سے 2 اٹھا ہوا کان جیسے کچھ رہتا سنگ، وہ اٹھا ہوا دکھتا ہے اس میں سے، تو وہ کیا کریں گا، جنرک چیزوں کو اسپیسیفک کر دیں گے. تو پورے ایسے بنے ہوئے تصویر پہ تصویر اور ہر چیز ہے. صرف انبیاؤں کے جہاں نام ہے تو وہاں چہرے پہ کچھ نہیں ڈالا انہوں نے، لیکن تھوڑے دن میں ڈال دیں گے وہ، کیونکہ جو پرنٹرس ہے نا اگر وہ اٹھا لے ڈائریکٹ، کیا اس سے اچھا تو ہم ڈوڈلز بنا سکتے ہیں جو انہوں نے بنائے، وہ کریں گے. چائنیز اس میں سب سے آگے بنا کے پہلے ڈال دیں گے، بولیں گے یہ ہمارے طرف سے ڈوڈل قرآن. تو ہو رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا مطلب ایک ایکسٹریم میں چلا گیا، ایک ایکسٹریم میں گیا. تو میں کہوں گا تھوڑا بچوں کے حساب سے ترجموں کو تھوڑا ریوائز کر کے خوبصورت انداز سے، ایک پہ تھوڑا کم کنٹینٹ ڈال کے، اچھی بارڈرز اس کی بنا کر، کلر فارم میں کچھ آیتیں کلر میں لکھی ہوئی ہے، کچھ بچوں کو اچھا لگتا ہے نا، اٹریکٹیو لگتا ہے، ایسا کرے تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ایک اچھی چیز رہیں گی انشاءاللہ ان کے سمجھنے کے لیے. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سا سورہ پڑھا کرتے تھے قرآن میں؟ سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سا سورہ پڑھتے تھے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا مخصوص طور سے تو نہیں آتا کہ اللہ کے رسول کو یہ سورہ بہت زیادہ پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، ایسا نہیں. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کبھی کچھ چیز کی تعریف کی، جیسا سورہ اخلاص کے تعلق سے بتایا گیا کہ ایک صحابی ہو ہمیشہ کوئی سورت پڑھتے ہیں جو نماز میں اخلاص کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو یہاں آپ نے سنا دیکھا کہ یہ سورہ زیادہ پڑھا جا رہا ہے اخلاص، اور آپ نے اس کو ٹھیک ہے کہہ دیا. آیت کے تعلق سے آتا ہے، یہ آیت آپ سے بہت زیادہ پڑھتے تھے. سورت کے تعلق سے ایسی باتیں کم ملتی ہیں. کون سی آیت؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سب سے زیادہ پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، دعا کی شکل میں بھی اور آیت کی شکل سب سے زیادہ پڑھتے تھے. تو میں آیت کا بول سکتا ہوں، صورتوں کا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری صورتیں پڑھنا ثابت ہے، یہ مخصوص نہیں. اور خاص طور سے ہمارے پاس 2 صورتوں کو بہت لوگ سٹریس دے کے پڑھتے ہیں، ایک سورہ یاسین اور دوسرا سورہ رحمان. یہ دونوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص فضیلت بتا کے پڑھنا ثابت نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس سورہ یاسین کو بولتے ہیں قرآن کا دل ہے، کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے.
سورہ رحمان کی فضیلتیں ہیں لیکن ایسی کوئی فضیلت نہیں کہ اس کو زیادہ پڑھا جائے، اور آپ سے اس کو ہمیشہ پڑھتے زیادہ پڑھتے ایسی کوئی روایتیں بھی ثابت نہیں. ہاں آپ آخری صورتیں جو قرآن کی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ صورتوں کو اس کو مفصل صورتیں بولتے ہیں، جو سورہ نمبر 50 سے چالو ہوتی ہے یاد رکھیں اور آخر تک چلتی ہے یاد رکھیں. یہ صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے یاد رکھیں. تو یہ صورتوں کے اندر بہت ساری صورتیں آتی ہے یاد رکھیں، ٹھیک ہے، ایسا مخصوص نہیں ہے. تو آیت کا میں نے ایک بتا دیا. کچھ الفاظ بھی آپ سے زیادہ پڑھتے تھے قرآن کے، وہ بھی بہرحال ایک میرا پورا لیکچر ہے. الفاظ جو قرآن کے الفاظ اور قرآن کی آیتیں اور قرآن کی صورتوں کی فضیلت 3 الگ الگ ہے، اس میں تفصیلاً رکھا. تو مخصوص کوئی صورت کے تعلق سے آپ سے فضیلت بتائی، کچھ صورتوں کے سورہ کہف کی بتائی کہ ہر جمعہ پڑھ لے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک روشنی رہتی ہے اس کے لیے، فلاں 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 ہے. لیکن وہاں بھی آپ سے کو دیکھا نہیں گیا کہ آپ بہت پڑھ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں آیت کا تو ہم کو ملتا ہے، صورتوں کے تعلق سے مخصوص ہم نہیں کریں گے اس کو. ہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ سے رات میں جب نماز پڑھتے پھر بقرہ کو پورا پڑھتے، پھر آل عمران پڑھا کرتے تھے، اور پھر نساء بھی کوئی جوڑا کرتے. اتنا لمبا آپ پڑھتے تھے قرآن رات کی نماز میں خاص طور سے. لیکن وہاں بھی ایسے الفاظ نہیں کہ آپ ہمیشہ ایسا کرتے تھے، ٹھیک. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اللہ کے رسول نے الگ الگ صورتوں کو پڑھا ہے، یاد رکھیں. السلام علیکم. شیخ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ابھی رمضان کے بعد جب شوال آتا ہے تو 6 روزوں کے ریگارڈنگ کوشچن تھا میرا. تو اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنے کے بعد ہی آپ باقی 5 رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے. اور اگر بعد میں رکھیں گے تو کوئی کہتا ہے منڈے تھرسڈے رکھ لیں، اور ابھی جیسے ایام 20 کے روزے آئے تھے 3 اس کو ملا کے رکھ لیں. تو میری کیا ریکویسٹ ہے کہ جیسے اب کافی مسجدیں ہیں، لوگ رکھنا تو چاہ رہے ہیں پر ان کو علم ہی نہیں رہتا کہ کل سے جیسے ایام 20 کے 13 14 15 دن سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ایک دن پہلے اعلان کر دیا جائے بھائی کل سے آپ رکھ سکتے ہیں. ایسا کچھ معمول ہونا چاہیے تاکہ سنت بھی زندہ رہے اور لوگ عمل بھی کر پائیں آسانی سے. جیسے اسلامیکل کیلنڈر لوگوں کو یاد نہیں رہتا، اس ریگارڈنگ میرا کوشچن ہے. بھائی نے سوال کیا کہ شوال کے جو روزے ہیں 6 روزے، اس کے تعلق